تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرمایا کرتے کہ مجھے اپنی صحبت اور مال میں سے سب لوگوں میں زیادہ کسی نے اگر بڑھ کر مجھ پر احسان کیا نا تو وہ صدیق اکبر نے کیا ہے. اور حضور نے فرمایا کہ میں ساروں کے احسانات کا بدلہ، صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہا، صحابہ کرام بیٹھے ہیں جن میں عمر بیٹھے ہیں، عثمان بیٹھے ہیں، حضرت علی بیٹھے ہیں، یہ جید صحابہ کرام بیٹھے ہیں. حضور فرماتے ہیں میں سب کے احسانوں کا بدلہ دے کے جا رہا ہوں، لیکن صدیق اکبر کے احسان کا بدلہ کل قیامت کے دن اللہ دے گا، خدا دے گا. یعنی حضور نے فرمایا میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ دیا ہے، لیکن اگر صدیق کے احسانوں کا بدلہ کوئی دے گا تو وہ اللہ قیامت کے روز ان کو عطا فرمائے گا. یعنی یہ صدیق اکبر کی شان اور مقام مرتبہ ہے. اور کیوں نہ ہو کہ اگر آپ غزوہ خندق کی طرف توجہ فرمائیں تو پیارے صدیق اکبر حضور نے اعلان فرمایا کہ اپنا اپنا مال لائیں جہاد کے لیے. آج تو 10 روپے مسجد کے نکالنا مشکل ہے. نماز پڑھنے آتے ہیں پنکھا نہ ملے تو ہم گلہ کرتے ہیں کہ مسجد انتظامیہ کر کیا رہی ہے. ہمارے تو عیدگاہ شریف چندہ نہیں، لیکن علماء جہاں مساجد چل رہی ہیں وہ آ کے گلہ شکوہ کرتے ہیں کہ جب ہم چندے کی بات کرتے ہیں تو حاجی صاحب منہ لپیٹ کے اس طرح نکلتے ہیں کہ نظر نہیں آتے. تو 10 روپے مسجد کے لیے دینا مشکل ہے، جدھر آ کے ہم کہیں 100 روپے کا پانی اور کہیں 100,000 روپے کی بجلی مہینے کے حساب سے ہم ایک پنکھے میں استعمال کرتے ہیں. وہاں 10 روپے دیتے ہوئے ہمارے پیٹ میں درد ہوتا ہے. تو وہاں پر کون لوگ ہیں کہ 3 روز تک فاقے ہوتے ہیں. جس کھجور کو چوس کے روزہ رکھا جاتا ہے اسی کو چوس کر افطار کیا جاتا ہے. ان جرنیل صحابہ سے، ان اسلام کے وفاداروں سے ڈیمانڈ ہے غزوہ خندق میں کہ اپنا اپنا مال لائیں، جنگ پہ چلنا ہے، غزوہ تیار ہے. تو بڑا مشہور واقعہ کہ حضرت عمر فاروق کو جب صدا ملی تو آپ نے فٹافٹ گھر کا آدھا مال لیا اور حضور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے. اور آپ کا گمان یہ تھا کہ ابھی اعلان ہوا ہے اور آج میں سبقت لے جاؤں گا. کس سے سبقت لے جاؤں گا؟ صدیق اکبر سے سبقت لے جاؤں گا، کیونکہ ہر دفعہ وہ مجھ پر سبقت لے جاتے ہیں، وہ آگے بڑھ جاتے ہیں، آج میں بھاگ کر مال لے چلوں. تو حضور کی خدمت میں مال پیش کیا. حضور نے پوچھا عمر کیا لائے ہو؟ تو پیارے عمر پاک نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے گھر کا آدھا مال لایا ہوں اور آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں. اتنے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے عظیم غلام جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لا رہے ہیں. مال لا کے حضور کی خدمت میں پیش کیا. حضور نے پوچھا صدیق کیا لائے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اپنے سارے گھر کا مال لے آیا ہوں. اور کیسا مال لائے ہیں کہ جو تن پہ کپڑے تھے نا وہ کپڑے بھی اتارے اس مال میں رکھے اور خود ٹاٹ لپیٹا، ٹاٹ کے کپڑے پہنے اور بٹن کس چیز سے لگائے؟ کنڈوں سے. وہ کنڈے لے کر ان سے بٹن لگا کے اپنے جسم کو ڈھکا اور ٹاٹ کا لباس پہنا اور سارا مال لا کے حضور کی خدمت میں دیا. حضور نے پوچھا صدیق کچھ بچوں کے لیے بھی چھوڑ کے آئے ہو؟ حضور بچوں کے لیے خدا اور اس کا رسول چھوڑ کے آئے ہو. خدا اور اس کا اقبال کیا کہتا ہے؟ پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس. تو کہتے ہیں حضور میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آئے بچوں کے لیے. ابھی آپ کا یہ فرمانا تھا کہ جبریل تشریف لے آئے. حضور نے دیکھا کہ جبریل نے بھی وہ لباس پہنا ہے جو صدیق نے پہنا ہے. جبریل آج تو اس لباس میں؟ یا رسول اللہ ہاں اس لباس میں. وجہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ پیارے آقا صرف میں نے ہی نہیں پہنا، صدیق کی صدا پہ رب اتنا خوش ہوا ہے کہ تمام اہل آسمان کو یہ حکم ہوا جیسا میرے یار کے محبوب نے، میرے یار کے رفیق نے، میرے یار کے غلام صدیق نے لباس پہنا تم سارے ویسا لباس پہنو. آج اہل آسمان نے وہی سارا لباس پہن رکھا ہے جو صدیق اکبر نے پہن رکھا ہے. تو ٹاٹ کا لباس پہن لیا. ایسا جذبہ ہے. تو حضور فرماتا ہے مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا صدیق کے مال نے. اور حدیث پاک میں موجود ہے، تواتر کے ساتھ بہت ساری کتابوں میں ملے گا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ موجود ہے. صحابہ فرماتے حضور صدیق اکبر کے مال کو اس طرح خرچ فرماتے جس طرح ان کا اپنا ذاتی مال ہو.